ایک کنویں میں 3 مینڈک گر گئے۔ تینوں نے شور مچانا شروع کیا، بچاؤ بچاؤ! سارے مینڈک کنویں کے پاس جمع ہو گئے اور زور زور سے چلانے لگے۔ تھوڑی دیر بعد وہ مینڈک تھکنے لگے اور اوپر والے مینڈک تیز آواز میں یہ کہنے لگے، یہاں سے تم نہیں نکل سکتے، اور 2 مینڈک ہمت ہار کے مرنے لگے، جبکہ تیسرا کوشش کرتا رہا، یہاں تک کہ باہر آ گیا تو پتہ چلا وہ مینڈک بہرا تھا۔ اس نے سنا ہی نہیں تھا کہ دنیا کیا کہہ رہی ہے، بس وہ کوشش کرتا رہا اور کامیاب ہو گیا۔ ہماری مثال بھی ان 2 مینڈکوں کی طرح ہے۔ ناکامی کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے۔ ناکامی آتی ہے ہماری سپیڈ بڑھانے کے لیے، ہمیں رکوانے کے لیے نہیں۔ وہ نیوٹن کا قانون ہے کہ ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے۔ اگر تم ناکام ہوئے تو سوچو کیوں ہوا میں ناکام، اور جو پوائنٹ تمہیں نظر آئے جس کی وجہ سے ناکام ہوئے ہو تو اور وقت لگاؤ، اس پہ اور محنت کرو اور ایسا رد عمل دو کہ تم کامیاب بن جاؤ۔ اگر خدا نخواستہ ہارنا ہی قسمت ہے تو ایسے ہارو کہ تم نہیں تمہیں ہارنے والا روئے، ایسے ہارو کہ دنیا تمہارے ہارنے پر روئے۔ شیر سے سبق سیکھو، گیدڑ سے نہیں، کیونکہ شیر جب زخمی ہوتا ہے تو دگنی پاور سے حملہ کرتا ہے، لیکن گیدڑ جب زخمی ہوتا ہے تو وہ بھاگ جاتا ہے۔ مقابلہ کر حالات کا۔ آج اگر حالات سخت ہیں، لوگ تیرے خلاف ہیں، کوئی بات نہیں، سخت وقت گزر جائے گا، لیکن دنیا کی باتوں میں نہیں آنا۔ محمد بن قاسم طارق بن زیاد کی طرح جلا ڈال کشتیوں کو، پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا، کیونکہ میرے رب کا فرمان ہے، جو آگے دیکھ کے چلتا ہے اسے کوئی عذاب نہیں پکڑتا، لیکن جو پیچھے دیکھتا ہے لوط علیہ السلام کی بیوی کی طرح تو وہ بھی مٹ جاتا ہے، ناکام ہو جاتا ہے۔ کامیاب ہونا ہے تو بہرا بننا پڑے گا۔ دنیا تمہیں ڈرائے گی، تمہیں نا امید کرے گی، لیکن ہمیں بابا اشفاق احمد کے ڈرامے کے کردار کی طرح پیچھے پھاٹک بند کرنا ہوگا اور کتوں کو بھونکنے دینا ہوگا، تبھی ہم آگے جائیں گے، کامیاب ہوں گے اپنے مقصد میں۔ آج تو ایک نیک عمل کرے گا، دنیا تمہیں تمہارا گناہ، تمہارا ماضی یاد دلائے گی۔ چھوڑ دنیا کو بولنے دے، دنیا کو جو بولنا ہے بولتی رہے گی، انشاءاللہ کامیابی تمہاری ہوگی۔